السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ ہر ایگزام کے لیے یہ کلاس بہت فائدہ مند ہے۔ کسی بھی اردو کے ایگزام، کمپٹیشن کے کسی بھی ایگزام کے لیے یہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا یہ کلاس۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسخہ ہائے وفا کس شاعر کے کلیات کا نام ہے؟ نسخہ ہائے وفا کس شاعر کے کلیات کا نام ہے؟ جوش، مخدوم، فیض، مجاز۔ تو نسخہ ہائے وفا کس شاعر کے کلیات کا نام ہے؟ تو یہ ہے فیض احمد فیض کا۔ کس کا ہے؟ فیض احمد فیض کا۔ اور یہ کلیات کب شائع ہوئی؟ تو 1986 میں یہ شائع ہوا۔ کب ہوا؟ 1986 میں یہ شائع ہوا۔ کب ہوا؟ نسخہ وفا کس شاعر کے کلیات کا نام ہے؟ فیض احمد فیض۔ اور کب یہ شائع ہوا؟ تو 1986 عیسوی میں شائع ہوا۔ چلیے دوسرا نمبر کوشچن، افسانہ نیا قانون کا مصنف کون ہے؟ افسانہ نیا قانون کا مصنف کون ہے؟ عصمت چغتائی، منٹو، کرشن چندر بیدی۔ تو نیا قانون کا مصنف کون ہے؟ افسانہ نیا قانون کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا مصنف ہے منٹو۔ کون ہے؟ منٹو۔ آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ کون ہے؟ منٹو ہے۔ تیسرا نمبر، ان میں اندر سبھا کا مصنف کون ہے؟ اندر سبھا کا مصنف کون ہے؟ امانت لکھنوی، امتیاز علی تاج، محمد مجیب، آغا حشر کاشمیری۔ تو تیسرا نمبر کا کیا ہو جائے گا؟ اندر سبھا کے مصنف کون ہے؟ تو اندر سبھا کے مصنف امانت لکھنوی ہے۔ آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ چلیے کوشچن نمبر 4، تلوکا کس ناول کا کردار ہے؟ تلوکا کس ناول کا کردار ہے؟ ایک چادر میلی سی، شکست، گبن، راجہ گدھ۔ تو تلوکا کس ناول کا کردار ہے؟ تلوکا کس ناول کا کردار ہے؟ تو یہ ایک چادر میلی سی کا کردار ہے۔ آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ ایک چادر میلی سی کا۔ اور ایک چادر میلی سی کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہے راجندر سنگھ بیدی۔ کون ہے؟ راجندر سنگھ بیدی اس کے مصنف ہیں۔ چلیے، کس شاعر کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز بتایا جاتا ہے؟ کس شاعر کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز بتایا جاتا ہے؟ سراج اورنگ آبادی، محمد قلی قطب شاہ، ولی دکنی، ابن نشاطی۔ تو کس شاعر کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز بتایا جاتا ہے؟ تو آپشن سی ولی دکنی۔ کون ہے؟ ولی دکنی۔ چلیے 6 نمبر، خاقانِ ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ خاقانِ ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ میر، غالب، ذوق، سودا۔ تو خاقانِ ہند کس کو کہا جاتا ہے؟ ذوق کو، شیخ ابراہیم ذوق کو۔ آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ اور خاقانِ ہند کا خطاب، یعنی خاقانِ ہند کا خطاب کس نے دیا؟ تو یہ دیا اکبر شاہ ثانی نے۔ کون دیا ہے؟ اکبر شاہ ثانی نے اسے
یہ خطاب دیا ہے۔ اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ تنقیدی نظریات، ہماری شاعری، تنقید کیا ہے، مقدمہ، شعر و شاعری۔ تو اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ تو مقدمہ، شعر و شاعری، آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا، آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا۔ اور اس کو لکھنے والے کون ہیں مقدمہ شعر و شاعری کو؟ تو الطاف حسین حالی۔ کون ہے؟ الطاف حسین حالی اس کو لکھنے والے۔ مثنوی پھول بن میں کتنے مرکزی قصے بیان کیے گئے ہیں؟ مثنوی پھول بن میں کتنے مرکزی قصے بیان کیے گئے ہیں؟ 2، 3، 4، 5۔ تو مثنوی پھول بن میں کتنے مرکزی قصے بیان کیے گئے ہیں؟ تو اس میں 3 مرکزی قصے بیان کیے گئے ہیں، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 9، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ مصرع کس کا ہے؟ خلیق کا، ضمیر کا، دبیر کا، انیس کا۔ تو کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ مصرع کس کا ہے؟ تو یہ مصرع مرزا سلامت علی دبیر، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، مرزا سلامت علی دبیر کا ہے۔ کس کا ہے؟ مرزا سلامت علی دبیر کا ہے۔ چلیے 10 نمبر کوشچن، ان میں سے کون سی کتاب شبلی نعمانی کی نہیں ہے؟ ان میں سے کون سی کتاب شبلی نعمانی کی نہیں ہے؟ حیات سعدی، الفاروق، سوانح رومی، الغزالی۔ ان میں سے کون سی کتاب شبلی نعمانی کی نہیں؟ حیات سعدی، الفاروق، سوانح رومی، الغزالی۔ تو 10 نمبر کا کوشچن کیا ہو جائے گا؟ تو اس میں حیات سعدی جو ہے یہ شبلی نعمانی کی نہیں ہے، شبلی نعمانی کی نہیں ہے۔ حیات سعدی کس کی ہے؟ حیات سعدی الطاف حسین حالی کی ہے، الطاف حسین حالی کی ہے۔ کس کی ہے؟ الطاف حسین حالی کی ہے۔ اور اس کی اشاعت کب ہوئی؟ 1886 میں۔ کب ہوئی؟ 1886 میں اس کی اشاعت ہوئی۔ اور یہ حالی کی لکھی ہوئی پہلی سوانح عمری ہے، حالی کی لکھی ہوئی پہلی، یہ کیا ہے؟ حیات سعدی کیا ہے؟ سوانح عمری ہے، سوانح عمری ہے، حالی کی پہلی لکھی ہوئی۔ اور یہ سوانح عمری کس کی ہے؟ تو شیخ سعدی کی زندگی کی۔ کس کی ہے؟ شیخ سعدی کی، شیخ سعدی کی ہے۔ چلیے 11 نمبر، یادوں کی بارات صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ یادوں کی بارات صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ ناول، انشائیہ، خودنوشت، سوانح، رپوتاس۔ یادوں کی بارات صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ ناول، انشائیہ، خودنوشت، سوانح، رپوتاس۔ تو 11 نمبر کا کیا ہو جائے؟ یادوں کی بارات کیا ہے؟ خودنوشت، سوانح، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے یادوں کی بارات کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہیں جوش ملیحہ آبادی۔ کون ہے؟ جوش ملیحہ آبادی، جوش ملیحہ آبادی۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ جوش ملیحہ آبادی ہے۔ بارہ نمبر کوشچن، میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی کو شاعری میں حاصل ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول کس کا ہے؟
میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی کو شاعری میں حاصل ہے. یہ قول کس کا؟ سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد، مولانا حالی، شبلی نعمانی. شبلی نعمانی. تو 12 نمبر کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سر سید احمد خان. آپشن اے رائٹ ہو جائے گا. آپشن اے رائٹ ہو جائے گا. اور چلیے 13 نمبر کوشچن. قصہ گل بقاولی کو کس نے اپنی مثنوی میں نظم کیا؟ قصہ گل بقاولی کو کس نے اپنی مثنوی نظم کیا؟ میر حسن، میر تقی میر، میر اثر، دیا شنکر نسیم. دیا شنکر نسیم. تو 13 نمبر کوشچن کا کیا ہو جائے گا؟ قصہ گل بقاولی کو کس نے اپنی مثنوی میں نظم کیا ہے؟ تو دیا شنکر نسیم. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. 14 نمبر. البیلی صبح کس کی نظم ہے؟ البیلی صبح کس کی نظم ہے؟ سردار جعفری، مجاز، اقبال، جوش. تو البیلی صبح کس کی نظم ہے؟ سردار جعفری، مجاز، اقبال، جوش. تو البیلی صبح کس کی مثنوی ہے یا کس کا نظم ہے؟ البیلی صبح کس کی نظم کس کا نظم ہے؟ تو یہ جوش ملک آبادی کا. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے. کس کا ہے؟ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. اور یہ نظم کب لکھا گیا؟ تو 1921 عیسوی میں. کب؟ 1921 عیسوی میں خلافت تحریک کے زمانے میں. کب لکھا ہے؟ خلافت تحریک کے زمانے میں. میر انیس کے مرثیوں کی حیت کیا ہے؟ میر انیس کے مرثیوں کی حیت کیا ہے؟ ترجیح بند، مخمس، مسدس، مثمن. میر انیس کے مرثیوں کی حیت کیا ہے؟ تو میر انیس کے مرثیوں کی حیت کیا ہے؟ تو میر انیس کے مرثیوں کی حیت مسدس ہے. مسدس ہے. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. کون غالب کا ہم عصر نہیں ہے؟ کون غالب کا ہم عصر نہیں ہے؟ میر، مومن، ذوق، شیفتہ. کون غالب کا ہم عصر نہیں ہے؟ میر، مومن، ذوق، شیفتہ. تو کون نہیں ہے غالب کا ہم عصر؟ تو غالب کا ہم عصر کون نہیں ہے؟ تو میر تقی میر نہیں ہے. میر تقی میر نہیں ہے. آپشن اے رائٹ ہو جائے گا. کیوں نہیں ہے؟ تو میر تقی میر یعنی میر تقی میر 18ویں صدی میں پیدا ہوئے، یعنی 1723 یا 22 میں. نیچرل شاعری کا نظریہ کس نقاد نے پیش کیا؟ نیچرل شاعری کا نظریہ کس نقاد نے پیش کیا؟ آل احمد سرور، شبلی نعمانی، مولانا حالی، کلیم الدین احمد. تو نیچرل شاعری کا نظریہ کس نقاد نے پیش کیا؟ تو اس کے نیچرل شاعری کا نظریہ مولانا الطاف حسین حالی نے پیش کیا. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. کوشچن نمبر 18. سحر البیان کے کیا معنی ہے؟ سحر البیان کے کیا معنی ہے؟ سحر البیان کے کیا معنی ہے؟ بیان صبح، خوبصورت بیان، صبح کاذب، بیان کا جادو. تو سحر البیان کا معنی کیا ہے؟ بیان کا جادو. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. سحر البیان کا کیا معنی ہے؟ تو بیان کا جادو. اور سحر البیان کے مصنف کون ہے؟ تو سحر البیان کے مصنف ہے میر حسن. کون ہے؟ میر حسن ہے. سحر البیان کے مصنف کون ہے؟ تو میر حسن ہے.
शेर मुकम्मल कीजिए। शेर देख तो दिल के जां से उठता है, देख तो दिल के जां से उठता है, ये धुआं सा डैश से उठता है, ये धुआं सा डैश से उठता है। तो शेर मुकम्मल क्या, यहाँ से उठता है, यहाँ से, वहाँ से, जहाँ से, कहाँ से। तो देख तो दिल के जां से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये और ये शेर किसका है, ये शेर मीर तकी मीर का है। ये किसका है, मीर तकी मीर का ये शेर है। किसका है, मीर तकी मीर का ये शेर है। देख क्वेश्चन नंबर बी। तो कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही है वो बताना। कौन सा जोड़ा सही है। बनातुन नास नज़ीर अहमद, मुसद्दस मदरसा इस्लाम लामा इकबाल, चांदनी बेगम इस्मत चुगताई, जिंदानामा जोश मलिहाबादी। तो जोश मलिहाबादी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जो है तो बनातुन नास नज़ीर अहमद की है। ठीक है, नज़ीर अहमद का नावल है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और मुसद्दस मदरसा इस्लाम ये अल्लामा इकबाल का नहीं है, अल्लामा इकबाल का नहीं है, ये किसका है, हाली का है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। किसका है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। चांदनी बेगम, चांदनी बेगम ये इस्मत चुगताई का नहीं है, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है, कुर्रतुल ऐन हैदर। ये किसका है, चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर का है। जिंदा नामा ये जोश मलिहाबादी का नहीं है, बल्कि ये फैज़ अहमद फैज़ अहमद फैज़ अहमद फैज़ का। किसका है, जिंदा नामा किसका है, फैज़ अहमद फैज़ का है। और चांदनी बेगम नावल कब मंजर आम पर आया, चांदनी बेगम, तो ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल तो 1990 में। कब आया, 1990 में आया। और जिंदानामा क्या है, तो शेरी मजमुआ है। जिंदानामा क्या है, फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है। इनमें से किस मुसन्निफ़ ने तारीख़ी नावल निगारी में नाम पैदा किया, इनमें से किस मुसन्निफ़ ने तारीख़ी नावल निगारी में नाम पैदा किया। नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा रुस्वा, प्रेमचंद, अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर, इनमें से किस मुसन्निफ़ ने तारीख़ी नावल निगारी में नाम पैदा किया। तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा अब्दुल हलीम शरर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नाविल लहू के फूल का मुसन्निफ़ कौन है, नाविल लहू के फूल का मुसन्निफ़ कौन है। हयातुल्लाह अंसारी, अब्दुल्ला हुसैन, कुर्रतुल ऐन हैदर, ख्वाजा अहमद अब्बास। नाविल लहू के फूल के मुसन्निफ़ कौन है। तो नाविल लहू के फूल के मुसन्निफ़ हयातुल्लाह अंसारी है। कौन है, हयातुल्लाह अंसारी। लहू के फूल के मुसन्निफ़ कौन है, हयातुल्लाह अंसारी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये कितने जिल्दों पर है, ये 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितने, 5 जिल्दों पर। कितने जिल्दों पर, 5 जिल्दों पर मुश्तमिल, 5 जिल्दों पर। कितने जिल्दों पर, तो ये 5 जिल्दों पर है। और ये कब शाये हुआ, तो ये 1969 ईस्वी में। कब हुआ, 1969 ईस्वी में शाये हुआ। कब हुआ, 1969 ईस्वी में शाये हुआ। और इसमें 1912 से 1950 1912 से 1900
1912 سے 1950 تک کے حالات و واقعات پر مبنی ہے، یعنی 1912 سے لے کے 1950 تک کے حالات بیان کیے گئے۔ چلیے 23 نمبر، ڈرامہ تماشا اور تماشائی کا مصنف کون ہے؟ ڈرامہ تماشا اور تماشائی کا مصنف کون ہے؟ محمد حبیب تنویر، محمد حسن قدسیہ زیدی۔ تو 23 نمبر کا کیا آپشن ہوگا؟ یعنی تماشا اور تماشائی ڈرامہ کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف محمد حسن ہے، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ کون ہے؟ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور یہ کس کی زندگی پر ہے؟ تو تماشا اور تماشائی تو یہ مرزا غالب کی زندگی اور ان کی شخصیت پر ہے۔ کون ہے؟ مرزا غالب کی۔ ان میں سے 24 نمبر کوشچن ہے، ان میں سے کون سی نظم اقبال کی نہیں ہے؟ اس میں سے کون سی نظم اقبال کی نہیں ہے؟ خضر راہ، ذوق و شوق، نیا سوال، چراغ لالا۔ ان میں سے کون سی نظم اقبال کی نہیں ہے؟ تو آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، چراغ لالا یہ اقبال کی غزل نہیں ہے، یہ اقبال کی غزل نہیں ہے۔ شعر مکمل کیجیے۔ دے دنی ہے شکستگی دل کی، دے دنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت ڈیس ہے، بنی بنائی خوشی نے پائی، میاں اٹھائی غموں نے ڈھائی ہے، غموں نے ڈھائی ہے۔ تو اس کا مکمل شعر کیا؟ دے دنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ اور یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر میر تقی میر کا ہے۔ کس کا ہے؟ میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ کس کا ہے؟ میر تقی میر کا شعر ہے۔ دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں زیادہ ہے؟ دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں زیادہ ہے؟ ولی دکنی، غواصی، وجہی، محمد قلی قطب شاہ۔ تو دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں زیادہ ہے؟ تو یہ محمد قلی قطب شاہ، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ 27 نمبر کوشچن، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ محمود شیرانی، میر امن، محمد حسین آزاد، سید سلیمان ندوی۔ تو اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول محمد حسین آزاد کی ہے، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور یہ جو قول ہے کس کتاب میں ہے؟ تو یہ قول آب حیات میں، کس میں ہے؟ آب حیات میں ہے۔ 28 نمبر سوال، ترقی پسند تحریک کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ ترقی پسند تحریک کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ نیاز فتح پوری، سید احتشام حسین، مولانا حالی، شبلی نعمانی۔ ترقی پسند تحریک کا نمائندہ نقاد کون ہے 28 نمبر کا؟ تو ترقی پسند تحریک کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ تو یہ آپشن بی سید احتشام حسین۔ کون ہے؟ سید احتشام حسین ہے۔ کون ہے؟ سید احتشام حسین ہے۔ 29 نمبر، سر سید کی کس شاعر نے کھل کر مخالفت کی؟ سر سید کی کس شاعر نے کھل کر مخالفت کی؟ اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی۔ تو سر سید کی کس شاعر نے کھل کر مخالفت کی؟ تو اکبر الہ آبادی، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا،
ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दहली की मुआशरत किस दास्तान में पेश की गई है? दहली की मुआशरत किस दास्तान में पेश की गई? बागो बहार, अलिफ लैला, शब रस, फसाना अजायब। फसाना अजायब दहली की मुआशरत किस दास्तान में पेश की गई है? तो बागो बहार, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बागो बहार, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसके मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ है मीर अमन देहलवी। मीर अमन देहलवी, इसके मुसन्निफ कौन है? मीर अमन देहलवी। साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? जॉन गिलक्राइस्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कर्नल बॉलराइड, सर सैयद अहमद खान। तो साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? तो सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? बहार इश्क, फूल बन, सहरुल बयान, गुलजार नसीम। तो ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? तो ये गुलजार नसीम का किरदार है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसमें शौकत सब्ज़वारी की किताब कौन सी है? इसमें शौकत सब्ज़वारी की किताब कौन सी है? लिसानी मुताला, उर्दू लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। इसमें शौकत सब्ज़वारी की कौन सी किताब है? तो इसमें शौकत सब्ज़वारी की कौन सी किताब है? तो उर्दू लिसानियात, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शौकत सब्ज़वारी की कौन सी किताब है? तो उर्दू लिसानियात, उर्दू लिसानियात। 34 नंबर क्वेश्चन, जेल के शोरा में से किसने गज़ल नहीं कही? जेल के शोरा में से किसने गज़ल नहीं कही? नज़ीर अकबर आबादी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अज़मतुल्लाह खान, अकबर इलाहाबादी। तो जेल की शोरा में से किसने गज़ल नहीं गई? तो इसमें क्या है? नज़ीर अकबर आबादी ये गज़ल नहीं लिखे, सिर्फ नज़्म लिखे। ये नज़्म गो शोरा है। चलिए 35 नंबर, इकबाल की नज़्म इबलीस की मजलिस शोरा इनके किस मजमुआ में शामिल है? इकबाल की नज़्म इबलीस की मजलिस शोरा इनके किस मजमुआ में शामिल है? बाले जिब्रील, अरमगान हिजाज, ज़रब कलीम, बांगे दरा। इकबाल की नज़्म इबलीस की मजलिस शोरा इनके किस मजमुआ में शामिल है? बाले जिब्रील, अरमगान हिजाज, ज़रब कलीम, बांगे दरा। तो 35 का क्या हो जाएगा? तो बाले जिब्रील, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। छत्तीस नंबर क्वेश्चन, इनमें से शख्सी मरसिया निगार कौन है? इनमें से शख्सी मरसिया निगार कौन है? अकबर इलाहाबादी, मिर्ज़ा दबीर, चकबस्त, सिमाब अकबर आबादी। तो शख्सी मरसिया निगार कौन है 36 का? तो शख्सी मरसिया निगार चकबस्त है। कौन है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चकबस्त। 37 नंबर, 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी है? 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी है? रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़। हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़। तो 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी है? तो अलीगढ़ तहरीक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रिसाला असबाब बगावत
ہند کس نے تصنیف کی؟ رسالہ اسباب بغاوت ہند کس نے تصنیف کی؟ حالی، ڈپٹی نذیر احمد، محسن الملک، سر سید احمد خان۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند کس نے تصنیف کی؟ حالی، ڈپٹی نذیر احمد، محسن الملک، سر سید احمد خان۔ تو 38 کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ تو اسباب بغاوت ہند کس نے تصنیف کی؟ تو سر سید احمد خان نے۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے 39 نمبر، منٹو کی کہانی ٹوبہ ٹیک سنگھ کس واقعہ سے متعلق ہے؟ قحط بنگال، دوسری جنگ عظیم، تقسیم ہند، ملاحوں کی بغاوت۔ تو منٹو کی کہانی ٹوبہ ٹیک سنگھ کس واقعہ سے ہے؟ تو یہ تقسیم ہند۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ ان میں سے گواسی کی مثنوی کون سی ہے؟ ان میں سے گواسی کی مثنوی کون سی ہے؟ علی نامہ، مینا ستونتی، گلشن عشق، قطب مستری۔ ان میں سے گواسی کی مثنوی کون سی ہے؟ تو گواسی کی کون سی مثنوی ہے؟ تو مینا ستونتی۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اور مینا ستونتی کب تصنیف ہوئی؟ تو 1612 عیسوی میں۔ کب ہوئی؟ 1612 عیسوی میں۔ یادیں کس شاعر کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ یادیں کس شاعر کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ مخدوم محی الدین، اختر الایمان، سکندر علی واجد، نظم طبع طبائی، نظم طبع طبائی۔ تو یادیں کس شاعر کے، یادیں کس شاعر کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ یادیں، تو یہ اختر الایمان۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، 41 کا آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اور یہ کب منظر عام پر آیا؟ تو یہ 1960 میں منظر عام پر آیا۔ کب آیا؟ 1960 میں یہ منظر عام پر آیا۔ ان میں سے کون سی کتاب انشاء اللہ خاں انشا کی نہیں ہے؟ ان میں سے کون سی کتاب انشاء اللہ خاں انشا کی نہیں؟ دریائے لطافت، سلک گہر، رانی کیت کی کہانی، انشاء بے خبر، انشاء بے خبر، انشاء بے خبر۔ تو یعنی ان میں سے کون سی کتاب انشاء اللہ خاں انشا کی نہیں ہے؟ انشاء اللہ خاں انشا کی نہیں ہے۔ تو انشاء بے خبر انشاء اللہ خاں انشا کی نہیں ہے۔ انشاء بے خبر انشاء اللہ خاں انشا کی نہیں ہے۔ اس کے مصنف کون ہے؟ خواجہ غلام غوث۔ اس کے مصنف کون ہے؟ انشاء اللہ خاں انشاء بے خبر کے خواجہ غلام غوث، غلام غوث اس کے مصنف کون ہے؟ خواجہ غلام غوث اس کے مصنف ہیں۔ ان میں سے کس محقق نے لسانیاتی تحقیق میں اہم کام انجام دیا؟ ان میں سے کس محقق نے لسانیاتی تحقیق میں اہم کام انجام دیا؟ مسعود حسین خان، مسعود حسین رضوی ادیب، امتیاز علی خان عرشی، تنویر احمد علوی۔ تو 43 نمبر کا کیا ہے؟ ان میں سے کس محقق نے لسانیاتی تحقیق میں اہم کام انجام دیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے محمود حسین خان۔ آپشن اے رائٹ، مسعود حسین خان۔ 44 کا ان میں سے کون سی کتاب غالب کے اردو خطوط پر مشتمل ہے؟ ان میں سے کون سی کتاب غالب کے اردو خطوط پر مشتمل ہے؟ دستمبو، پنج آہنگ، قاطع برہان، عود ہندی۔
تو ان میں سے کون سی کتاب غالب کے اردو خطوط پر مشتمل ہے؟ تو اردو ہندی، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ ہم نفسانِ رفتہ صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ ہم نفسانِ رفتہ صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ، افسانوں کا مجموعہ، شعری مجموعہ، خاکوں کا مجموعہ۔ تو ہم نفسانِ رفتہ صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ تو ہم نفسانِ رفتہ صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ تو خاکوں کا مجموعہ ہے، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اور ہم نفسانِ رفتہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہے رشید احمد صدیقی۔ کون ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ اور اس کی اشاعت کب ہوئی؟ تو اس کی اشاعت ہوئی 1966 عیسوی میں، 1966 عیسوی میں شائع ہوئی۔ ان میں سے کون سی خودنوشت سوانح عمری اختر الایمان کی ہے؟ ان میں سے کون سی خودنوشت سوانح عمری اختر الایمان کی ہے؟ یادوں کی بارات، پری خانہ، اس آباد خرابے میں، خواب باقی ہے، خواب باقی ہے۔ تو ان میں سے کون سی خودنوشت سوانح عمری اختر الایمان کی ہے؟ تو اس آباد خرابے میں، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، اس آباد خرابے میں۔ اور یہ 1996 میں 1996 میں کتابی شکل میں شائع ہوا، 1996 میں کتابی صورت میں شائع ہوا۔ چلیے 47 نمبر، 52 پتے کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ 52 پتے کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ عصمت چغتائی، کرشن چندر، غلام عباس، راجندر سنگھ بیدی۔ تو 52 پتے کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ 47 نمبر، تو 52 پتے کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو یہ کرشن چندر کے ہیں، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ 48 نمبر، ان میں سے کون سا فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ نہیں ہے؟ ان میں سے کون سا فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ نہیں؟ میزان، دستِ صبا، زندہ نامہ، دستِ تہ سنگ، دستِ تہ سنگ۔ تو 48 کا کیا ہو جائے گا؟ میزان، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ زبانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ ترقی پسند تحریک، جدیدیت، رومانی تحریک، علی گڑھ تحریک۔ رومانی تحریک، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، جدیدیت، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، رومانی تحریک، جدیدیت، علی گڑھ تحریک، رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک، جدیدیت۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا 49 کا؟ تو علی گڑھ تحریک، رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک، جدیدیت۔ تو آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے آخری کوشچن ہے، کون سا بیان درست ہے؟ گنج آئے گرام آیا سید احمد خان کی تصنیف ہے، علی گڑھ تحریک کے مخالفت تھے، حالی علی گڑھ تحریک کے مخالف تھے، مرزا غالب کا زید و بوم دہلی ہے، پریم چند نے افسانہ کفن اردو میں تخلیق کیا تھا۔ تو 50 کا کیا صحیح ہے؟ 50 کا ڈی صحیح ہو جائے گا، پریم چند افسانہ کفن اردو میں تخلیق کیا تھا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے اب یہ 50 کوشچن مکمل ہوئے۔
چلیے بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔